السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو ریلی سوری ایپیسوڈ لیٹ بیکاز آف 2 ایپیسوڈس، کیونکہ میں نے 2 قسطیں لکھی ہیں اور 2 قسطیں لکھنے میں ٹائم تو بندے کو لگ ہی جاتا ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہو۔ اور پھر وہ بھی تب جب بجلی بھی نہ ہو۔ ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہوتی، جی بالکل نہیں ہوتی۔ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں بجلی نہیں ہوتی، وہاں کبھی کھمبے گر جاتے ہیں، کھمبے بجتے ہیں تو لائٹ کی وہ وائرنگ ٹوٹ جاتی ہے، جب وہ ٹوٹتی ہے تب وہ کوئی ہمارا ٹرک گزرتا ہے تب ہماری وہ سڑکوں سے وہ نہیں ہوتی، اس کو تاریں جو رار پار ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں بس میں کہتی ہوں بادل گرجنے کی دیر ہے بجلی بند ہو جاتی ہے، اور پھر بجلی تقریباً 8 گھنٹے واپس نہیں آتی۔ ہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ ہم بھی پاکستان کے ایک حصے میں رہتے ہیں، آپ میں نہیں ہوتا تو یہ آپ کا وہ سسٹم ہے۔ ہاں بڑی سٹیز میں ایسا نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ریزن بہت بڑا ہے ہمارا، اور سب سے جو مسئلے والی بات ہے نا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ طوفان بھی ویکلی آتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے، یہاں طوفان بھی ویکلی آتے ہیں۔ ابھی آپ چیک کرو کہ آزاد کشمیر کا جو کہ ویدر ہے گوگل والے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ تھرسڈے والے دن یہاں پر تیز آندھی طوفان ہوگا۔ وہ تو چلو ہوا، لیکن نیکسٹ تھرسڈے پھر ہوگا۔ مطلب یہ ہمارا سسٹم ہے، اور ایسا کیوں ہے پر اللہ کی طرف سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہت برا حال ہے ادھر کا۔ تو کبھی یہاں پر درخت گر جاتے ہیں، درخت بچتے ہیں تو یہاں پہ کھمبے کے کھمبے گر جاتے ہیں۔ بہت ہی مطلب بجلی کا بہت برا سسٹم ہے، اور آج کل تو میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں بھی بجلی بہت زیادہ جا رہی ہے۔ تو بس پھر آپ بھی کمپرومائز کریں، ہم تو اتنے سالوں سے کر رہے، مطلب ہمارے ٹھیک پچھلے سال جی عمران خان، مطلب مجھے عمران خان سے کوئی خاص محبت نہیں ہے، اور نہ ہی میں وہ کہتی ہوں کہ عمران خان بیسٹ ہے۔ بس ایک تو وہ کرکٹر ہے اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے، دوسرا اس بندے کی پرسنالٹی کمال کی۔ اچھا کچھ ہیں یہاں پہ جن کو عمران خان نہیں پسند ہوگا، نواز شریف پسند ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ نواز شریف مجھے نہیں پتہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، پر اتنا پتہ ہے کہ ان کے دور میں بجلی نہیں تھی، اور اس دور میں بھی بجلی نہیں ہے جب ان کے بھائی کا دور ہے۔ تو عمران خان کے دور میں بجلی تھی، تو ابھی کون اچھا ہوا یہیں سے اندازہ لگا لو۔ ویسے میں یہ نہیں کہہ رہی عمران اچھا، میں پہلے بتا رہی ہوں نا یہاں پہ نیچے کمنٹ میں جنگ شروع ہو جائے۔ تو سیاست سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے عمران خان صرف اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ کرکٹر تھے، اور مجھے ہر کرکٹر اچھا لگتا ہے، خاص کر جو پاکستان کے لیے کھیلتا ہے مجھے ہر بندہ اچھا لگتا ہے۔ تو بس یہ کرکٹ والا لو ہے، سیاست والا لو نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو بالکل مت سوچنا کہ میں نے کوئی جنگ چھیڑی ہے، نہ جی نہ، میرا سیاسی جنگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا یہ کمنٹ غیر سیاسی ہے، تو میرا اس طرف کوئی وہ سسٹم نہیں ہے، پہلے بتا رہی ہوں۔ باقی سب سے شوکنگ خبر جو مجھے آج صبح بجلی آنے پر پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ عامر لیاقت جو کہ پاکستان کے مطلب ان کے فنی بہت بنتے تھے کلپس، تو وہ وفات پا گئے، جس کا سچ میں بہت افسوس ہوا یار۔ اچانک سے کوئی خبر ملے تو افسوس ہوتا ہی ہے۔ تو مجھے واقعی میں 1 گھنٹہ تو عریض سلیم سے اس بارے میں بات کرتی رہی، اور سچ میں مطلب ایسا ہوا ہے، مطلب بہت سیڈن قسم کی نیوز تھی نا، تو کافی مجھے وہ اس پہ ہوا، کیونکہ پچھلے دن کافی نیوزز چل رہی تھی ان کے بارے میں، تو میں کافی وہ آپ سمجھ ہی گئے ہوگے، تو میرے خیال میں ہم کچھ زیادہ ہی باتیں کرنے لگے، تو میں بہت سیڈ ہو گئی یار، سچ میں کہ انسان کتنا اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اچھے اچھے کام کرو، اچھے اچھے اعمال کرو، اور بس خوش رکھو خود، اپنے آپ سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، خود بھی خوش رہو، دوسروں کو بھی خوش رکھو، اپنی لائف پر فوکس کرو، دوسروں کی زندگی میں تانک جھانک کرنا بند کرو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ دوسروں کی کو امپورٹنس دینے سے بہتر ہے کہ اپنی لائف میں اپنی اہمیت کو سمجھو۔ باقی ہم بعد میں باتیں کریں گے، فی الحال میں اسٹوری آج کی پڑھ لیتی ہوں۔ جان عشقم، قسط نمبر 4، تحریر عریج شاہ۔ کہاں جا رہی ہو تم عنایا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یوں مت گھر سے نکلا کرو، ڈرائیور کہاں مر گیا ہے؟ وہ ابھی اپنی گاڑی گیٹ سے اندر کر رہا تھا کہ عنایا اور زرشے حجاب میں حویلی کے گیٹ سے باہر نکلنے لگی۔ زراور بھائی، ہم زرشے کے داخلے کے لیے اس کی پوسٹ
پاسپورٹ سائز فوٹو بنانے جا رہے ہیں، اس کا داخلہ جانے والا ہے۔ ڈرائیور بھائی چچا کے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ویسے بھی تو یہاں پاس ہی میں دکان ہے، ابھی ہم واپس آ جائیں گے، انایا نے مکمل وجہ بتاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بھی تو بتا سکتی تھی بچے، آؤ میں لے چلتا ہوں۔ وہ ایک نظر زرشے کو دیکھتا اس سے کہنے لگا تو انایا خوش ہو گئی، کیونکہ اس گرمی میں وہ پیدل نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ تو فوراً ہی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ زرشے سے کچھ بھی پوچھنا وہ کبھی بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی تو زراور نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے سب سے پہلے مرر کو اس کے چہرے پر فوکس کیا تھا، جس کا سارا دھیان باہر سڑک پر تھا۔ چاچی نے بہت باتیں سنائی آج بھی مجھے، اور کہا کہ میں حویلی کی گاڑی میرے ابا کی وراثت میں نہیں آئی۔ وہ منہ بنا کر بتانے لگی، چاچی کی باتوں کا برا نہ منایا کرو انایا، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تمہارا حق ہے ہر چیز پر، تمہیں کوئی بھی کچھ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ انایا بہت باہمت لڑکی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی باتیں دل پر لے لیتی تھی، جیسے ابھی چاچی کی باتیں۔ ارے وہ تو مجھے پتہ ہے، اور میں چاچی کی باتیں دل پر نہیں لیتی، وہ بیچاری تو یمنا باجی کی وجہ سے مجھے باتیں سناتی ہیں، میری وجہ سے ان کی خواہش جو پوری نہیں ہو سکی، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ ان کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے۔ وہ سوچنے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے اس سے کہنے لگی، اچھا کون سا آپشن؟ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتا ایک نظر مرر کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، لیکن زرشے کی نظریں اس کی نگاہوں سے دور سڑک پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ارے میرے بھائی، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، وہ بڑے مزے سے بولی تو زراور نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا میں سچ میں انایا، تمہیں مجھے اس یمنا کے ساتھ باندھنے کی پلاننگ کر رہی ہو؟ او خدایا انایا بھابھی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، اپنے دیور کے ساتھ کے لیے آپ اتنا برا بھی سوچ سکتی ہیں۔ افسوس جان کر افسوس ہوا، وہ انداز میں افسوس لیے بولا تو انایا نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ میں کوئی بھابھی وابھی نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ میرے دیور ہو، میں آپ کی بہن ہوں اور آپ میرے بھائی، بس۔ وہ چڑھ کر بولی تو زناور کے کہکے کے ساتھ زرشے کی کھلکھلاہٹ نے انایا کو مزید شرمندہ کر دیا، جس سے زراور پر یہ انکشاف ہوا کہ زرشے دیکھ بے شک باہر رہی تھی، مگر اس کا سارا دھیان ان دونوں کی باتوں پر تھا۔ میرے اندر چلنے کی ضرورت ہے تو میں چلتا ہوں تم دونوں کے ساتھ، تم دونوں باہر اکیلے کیسے ہینڈل کرو گی؟ ٹھیک ہے یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم دونوں کا یہاں اتنے مردوں کے بیچ جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے ان دونوں سے کہنے لگا، ارے نہیں شاہ جی، آپ یہیں پر رکیں، ہم ابھی ہو کر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ویسے بھی عورتوں کا راستہ الگ ہے، آپ کو بھی رکنا پڑے گا تو ایسے اچھا نہیں لگتا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہیں پر گاڑی میں بیٹھیں، ہم 2 منٹ میں آ جاتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر خود ہی کہنے لگی، ورنہ انایا کا کیا بھروسہ، وہ تو کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ اندر۔ انایا اس کی دوست ہے، اسے کسی بھی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی وجہ سے کسی تیسرے انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اور وہ خود ویسے بھی اتنی گرمی میں ان کے لیے یہاں تک آیا تھا، ورنہ پیدل یہاں تک آنا واقعی ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اگر آج آخری ڈیٹ نہ ہوتی تو وہ اس دھوپ میں کبھی بھی گھر سے نکلنے کی غلطی نہ کرتی۔ اماں ابا کو تو اس کی پڑھائی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، ان کی نظر میں لڑکی کا کام تھا گھر کو سنبھالنا، جو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ان کے لیے ایک لڑکی کو اتنا ہی پڑھا لکھا ہونا چاہیے جتنا وہ اپنے گھر کو سنبھال سکے، ورنہ لڑکی کو خود مختار بنانا، اسے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سکھانا ان کی ڈکشنری میں کہیں نہیں آتا تھا۔
ہاں بھائی، ہم 2 منٹ میں آ جائیں گے، آپ یہیں گاڑی میں رہیں، آج رش کافی زیادہ ہے، لگتا ہے لوگوں نے بھی سارا کام آخری تاریخ پر رکھا ہوا ہے ہماری طرح۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا وہیں گاڑی میں بیٹھ کر ان لوگوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا جو اس کے سامنے ہی اندر کی طرف جا رہی تھی۔ ارے حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں بھی تو دیدار کرا دو۔ اچانک لڑکے کے سامنے آ جانے پر زرشے نے فوراً اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ابا جان کو اس کا یوں بنا نقاب گھر سے نکلنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن عنایہ کے ساتھ آتے ہوئے وہ اپنا برقع نہیں لے پائی تھی اور یوں چادر سے چہرہ چھپانا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ عنایہ بڑی چادر لیتی تھی لیکن اس نے چہرہ کبھی نہیں چھپایا تھا۔ اس لڑکے کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈر بھی تھا کہ اس کی بدتمیزی زراور نے نہ دیکھ لی ہو۔ شکر ہے اللہ پاک کا، اس لڑکے کی بدتمیزی زراور بھائی کی نظروں میں نہیں آئی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ اندر داخل ہوتے اس سے کہنے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوتی لڑکیوں کے کیبن کی طرف آ گئی تھی۔ اللہ، کتنا بدتمیز لڑکا تھا! ان کے ماں باپ انہیں تربیت نہیں دیتے، اپنی بہنیں ہیں اور دوسرے کی ماں بہن کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے۔ ان لڑکوں میں شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے خاندان میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، زلاور بھائی سے لے کر عبداللہ بھائی تک کسی میں ایسی گندی عادت نہیں ہے۔ اس نے بڑے مان سے کہا، جس پر زرشے نے بھی مکمل اتفاق کیا تھا۔ اور سب سے اچھے ہیں زراور شاہ، وہ تو کبھی کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتے، صرف تم سے ہی مستی مذاق کرتے ہیں کیونکہ تم سے ان کا بہت قریبی رشتہ ہے، ورنہ آج تک میں نے انہیں کسی لڑکی کے ساتھ فری ہوتے نہیں دیکھا یا ایسی چھیڑ چھاڑ کرتے نہیں دیکھا۔ نہ تو ان میں زیادہ غصہ ہے اور نہ ہی کوئی بری عادت، بہت شریف انسان ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ سب کا بھلا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں یہی بات ہے، آخر بھائی کس کے ہیں؟ تم چھوڑو ان کو، آؤ جلدی سے اپنی تصویر بنوا لو۔ وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے اسے اپنی آنے کا مقصد یاد کروانے لگی، جس پر وہ بھی مسکراتے اپنی تصویر بنانے کے لیے اندر داخل ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی تصویریں بن گئی تھیں۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، چند منٹ کے اندر وہ باہر آئی اور وہیں گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کا سفر طے کرنے لگی۔ واپسی پر اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، بس خاموشی سے راستہ کٹ گیا تھا۔ شاہ جی معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ لڑکی آپ کی منگیتر ہے۔ میں تو بس یوں ہی راستے میں آنے والی لڑکی کو تنگ کر رہا تھا، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق آپ سے ہوگا۔ مجھے ایک بار معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی غلطی کبھی کسی لڑکی کے ساتھ راستے میں نہیں آؤں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے جبکہ وہ کرسی پر الٹا لٹک رہا تھا، اس کے پیر اوپر کی جانب تھے جبکہ گردن نیچے کی جانب ہونے کے باوجود اس کے ہاتھوں کو رسی سے باندھا گیا تھا۔ جبکہ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا خاص آدمی بار بار لوہے کی سلاخ سے سر سے پیر تک اس کی مرمت کر رہا تھا۔ رک جاؤ ذرا رزاق، مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی، ذرا اس لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے لانا، چیخیں ذرا بلند ہوں گی تو مزہ آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز گونجی اور اس لڑکے نے چیخنا شروع کر دیا، نہیں شاہ جی، نہیں کریں، ایسا نہ کریں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ کسی کی ماں بہن کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، میں تو صرف تھوڑی دیر کے لیے مذاق کر رہا تھا۔
وہ اونچی آواز میں چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اسے کسی بھی حال میں معافی چاہیے تھی، ورنہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ تو وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے سمجھ ہی گیا تھا۔ تمہیں معاف کر دوں تاکہ تم کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرو؟ تمہیں پتہ ہے اگر تمہاری وہ حرکت کسی اور کی نظروں میں آ جاتی تو اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ وہ لڑکی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں رہتی، صرف تمہاری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ صرف تمہاری اس غلطی کی وجہ سے اسے کتنی تکلیف سہنی پڑتی اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں معاف کر دیتا، شاید میں تمہیں معاف کر دیتا۔ شاید تمہارے نصیب میں اتنی ہی تکلیف لکھی ہوتی اگر تم اس لڑکی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھاتے۔ شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، شاید تمہیں اتنی ہی تکلیف دیتا، لیکن نہیں، تم نے جس کی طرف نگاہ اٹھائی ہے وہ میری ہے۔ اور سید زراور شاہ اپنی ملکیت پر نگاہ اٹھانے والے کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ تمہاری غلطی کی سزا یہ ہے کہ تم دوبارہ کسی کو ایسی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ پاؤ گے، وہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ وہ اس کی منتیں کر رہا تھا کہ بس ایک بار وہ اسے آج اسے معافی مل جائے۔ شاہ جی، یہ رہے آپ کے کپڑے، تبدیل کر لیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ اس کا خاص ملازم اس کے سامنے ایک سفید کاٹن کا سوٹ رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میرے کپڑے بالکل صاف ہیں، نہ تو کپڑوں پر کوئی شکن ہے اور نہ ہی کوئی داغ ہے، تو کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ ہاتھ پر لگا ہوا خون کپڑے سے صاف کرتا پرسکون سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ جناب، سب کے سامنے آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے، سب آپ کو بہت شریف انسان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے اس روپ میں دیکھ لیا تو وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں شریف اور نیک انسان نہیں ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ نگاہوں میں گہرائی تھی، جیسے وہ اس کے اندر تک اتر جانا چاہتا ہو۔ اس کے سوال نے سامنے کھڑے رزاق کو بوکھلا دیا۔ نہیں جناب، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، بس آپ کا غصہ بہت تیز ہے اور غصے میں اکثر آپ سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جن کا بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے اس آدمی کے ساتھ۔ میرا مطلب ہے غلطی اسی کی تھی، اسی نے غلط کام کیا تھا، آپ نے تو بس اچھا کام کیا ہے۔ اس کے کیے کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ تو نہیں چاہتے نا کہ آپ کا نام کہیں پر بھی آئے۔ میں تو بس اسی کے بارے میں۔ رزاق اپنی صفائی پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا جب اچانک زلاور کا کہکا بلند ہوا۔ تم بہت مزے کے انسان ہو، تم بہت پیاری باتیں کرتے ہو رزاق، اسی لیے اب تک میرے ساتھ ہو۔ وہ ہنستا ہوا اس کا کندھا تھپ تھپاتا وہاں سے باہر نکلا تو رزاق نے ایک پرسکون گہرا سانس لیا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، لیکن آپ نے نا سونا نہیں ہے مطلب تھوڑی دیر سونا نہیں ہے، کیونکہ دوسری ایپیسوڈ بھی آئے گی تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی پڑھ لیں، بلکہ میں یہاں نیچے لکھ لیتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ میری بکواس نہیں سنتے، تو ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ صبر کریں، صبر کریں۔ ویسے صبر میں مذاق میں بولتی ہوں، اوکے جی، صبر کریں۔ second epi is coming.
تو پتہ نہیں اب بھی اگر ان لوگوں کو نہیں نظر میں آیا نا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میری بکواس نہیں سنتے، وہ صرف ایپیسوڈ پڑھتے ہیں اور بھاگنے والا کام کرتے ہیں، لائک بھی نہیں کرتے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو لائک کرو، آپ کی رائٹر آپ کی دوسری ایپیسوڈ لے کر آ رہی ہے، تو ریڈی رہو۔ میں آتی ہوں، ان ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے میں مجھے لگ ہی جاتے ہیں میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ، تو 15 سے 20 منٹ آپ لوگ صبر کرو۔ میں سیکنڈ ایپیسوڈ، یعنی کہ یہ تھی فرائیڈے والی ایپیسوڈ، اپنے تھرسڈے والی ایپیسوڈ میں لے کر آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ تو آپ تب تک اس کو انجوائے کرو، اور ملتے ہیں ہم آپ کو اگلے 20 منٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔